ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیوں کو محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ تم کتنے شاندار انسان تھے۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کتاب سے سیکھو تو نیند آتی ہے اور زندگی سے سیکھو تو نیند اڑ جاتی ہے۔ عورتوں سے مشورہ کرنا تباہی کا باعث ہے، درگزر کیا کریں، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے، ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کے دل دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو اذیت دیتے ہیں۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ پاک ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما، آمین۔ ماں نے کہا تھا جھک جانا، پر ہر رشتے کو ٹوٹنے سے بچا لینا۔ اس بات پر عمل نے مجھے ریزہ ریزہ کر دیا۔ غصے میں خاموشی کے چند لمحات پچھتاؤں کے ہزار لمحات سے بہتر ہے۔ بچھڑے ہوئے لوگوں کو خوابوں میں ملنا ملاقات کی سب سے دردناک شکل ہے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ کسی انسان کے رابطے یا قربتیں زیادہ تکلیف کا باعث ہیں یا اس کی دوری۔ جب روٹی مزدور کے دھاڑ سے مہنگی ہو جائے تو وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ جب کوئی شخص خود اپنی تعریف کرے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ جینے والوں کی قدر کرے، مرا ہوا اپنی تعریف نہیں سن سکتا۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ خوشحال زندگی کے لیے درگزر ضروری ہے۔ اگر ہر کسی سے الجھتے رہو گے تو اپنا ہی سکون برباد کرو گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھی زندگی گزاریں تو اپنا سایہ ہٹا کر انہیں کچھ دھوپ، بھوک، سردی، گرمی کے احساس ہونے دیں۔ عورت اگر خیانت کا ارادہ کرے تو وہ قادر ہے کہ خیانت کر سکتی ہے، اگرچہ اسے 40 دیواروں کے پیچھے کیوں نہ بند کیا جائے۔ لیکن جب وہ ایک مرد کے ساتھ ملوث ہوتی ہے تو لاکھوں مرد مل کر بھی اسے نہیں بہکا سکتے۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اجنبیوں کو ہماری ذات اور کہانیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ صرف اتنی دیر ہی متوجہ ہوتے ہیں جتنا ان کی مصروفیت کے درمیان فارغ وقت ہوتا ہے۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ عین وقت پر کبھی بیمار، کبھی ناراض اور کبھی مصروفیت کا بہانہ تیار رکھتے ہیں، کہیں یہ آپ تو نہیں۔ اگر کوئی تم سے مانگے تو دے دیا کرو اور شکر کیا کرو کہ اللہ پاک نے تمہیں دینے والوں میں سے رکھا ہے، مانگنے والوں سے نہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ پاک نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر نہیں فرماتا، بلکہ نرمی کے سوا کسی بھی شے پر عطا نہیں فرماتا۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن بار بار آپ ہی کیوں جھکنا پڑے تو محبتیں بھی مقدر میں درج ہوتی ہیں، کسی کا رزق کسی اور کو نہیں ملتا۔ شریعت پر چلنے والا کبھی پچھتاتا نہیں۔ مجھے اپنے ماضی کا دکھ بالکل نہیں، بس دکھ اس بات کا ہے کہ بہت سے قیمتی جذبات فضول لوگوں پر ضائع۔ اللہ پاک آنکھوں کی سدا گیلی نہیں رہنے دیتا، اور جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ اچھا وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ زندگی کے عجائبات میں ایک عجوبہ یہ بھی ہے کہ انسان کے ہاتھوں سے ہی تکلیف اٹھاتا ہے جن کے لیے وہ ہمیشہ دعائیں کرتا رہتا ہے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی، مشقت کی، بدبختی کی، پستی کی، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ یا اللہ پاک ہم تیری چانک گرفت اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں اور تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ بے وفا سے پیار نہیں ہوتا، مرنے کے بعد انتظار نہیں ہوتا، دوستی دیکھ کر کرنا میرے دوست، ہر دوست ہماری طرح وفادار نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہے، اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کر، پہلے وہ بحث کرے گا پھر اپنے بے شمار واقعات ایسے ہوتے ہیں جن پر انسان ریئیکٹ نہیں کر سکتا، ان کے درگزر کرنا ہی بہترین حکمت عملی ہے۔ عورت کسی کی امیری غریبی سے متاثر نہیں ہوتی، بلکہ اس مرد سے ہوتی ہے جو عزت دے۔ غصہ انسان کا سب سے بڑا اور خطرناک دشمن ہے، جس کے باعث انسان اپنے قابو میں نہیں رہتا اور آپے سے نکل کر نہ صرف دوسروں کی دل شکنی کرتا ہے بلکہ اپنی نیک نامی کو بھی خاک میں ملا دیتا ہے۔ تمہیں اس دنیا فانی میں ہر اس چیز سے بچھڑنا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ یہ دنیا دکھاتی شہد ہے، پھیلاتی زہر ہے۔ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بڑھ جاتا ہے،
मगर सच तो ये है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। तुम्हारी वजह से अगर कोई बेसुकून हो जाए तो याद रखो तुम जालिमों में से हो। जब तक इंसान बात ना करे उसके ऐबो हुनर छुपे रहते हैं। वक्त तो गुजर ही जाता है मगर उस वक्त में अपनों की दी गई तकलीफें कभी भी नहीं भुलाई जा सकती। जिन लोगों ने आपको दुख दिया उनको भुला दें, लेकिन जो उन्होंने सबक दिए उनको याद रखें। जो सच्चे होते हैं वह तहजीब के दायरे का लिहाज करना भी जानते हैं और सब्र के घूंट पीना भी। कोई और समझे या ना समझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस पर उम्मीद हो वो भी ना समझे तो बहुत दर्द होता है। वक्त अजाला ना कर सका जिनका, लोग ऐसे भी हमने खोए हैं। वो मुस्कुराहट अनमोल होती है जो आंसुओं से जद्दोजहद करके आंखों से टिपकती है और चेहरे को पुरनूर कर देती है। रास्ता बदल लेना चाहिए जब आंखों के पीछे नमी और मजबूत लफ्जों के पीछे टूटा हुआ लहजा कोई ना समझ सके। मोहब्बत की नमाजों में इमामत एक को सौंपो, इससे तकने और उससे तकने से नीयत टूट जाती है। मोहब्बत दिल का सजदा है जो है तो तौहीद पर कायम, नजर के शिरक वालों से मोहब्बत रूठ जाती है। जो महकते हैं तेरी मोहब्बत से, मैंने उन जज्बात से मोहब्बत की आपकी है। हजार मुखलसाना कोशिशों के बावजूद भी अगर जाने वाला जाना चाहे तो उसे सबसे कीमती तोहफा जो आप दे सकते हैं वो है रास्ता। मेरे अल्फाज मुझ में रहने दो, मेरा गम है मुझे वे ही सहने दो। कौन सुनता है बात लोगों की, लोग कहते हैं इनको मिलेगा क्या दिलों में नफरतें रखकर। बड़ी मुख्तसर सी है जिंदगी, मुस्कुरा के मिला करो। मुश्किलात का आखिरी हल अल्लाह पाक से रजू है। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और खूबसूरत इखलाक इंसान की जिंदगी। एक औरत की तरबियत का इम्तिहान बहू बनने के बाद और इखलाक का इम्तिहान सास बनने के बाद होता है। भूलना मेरी आदत नहीं, याददाश्त चली जाए तो अलग बात है। वफा करना मेरा सूल है, मौत आ जाए तो अलग बात है। अपनों को याद ना करना मेरी फितरत नहीं, अपने ही अजनबी हो जाएं तो अलग बात है। जब जिंदगी तुम्हें बेतरतीब करके रख देती है तब अल्लाह पाक खुद तुम्हें दुआओं को तरतीब देने का हुनर सिखा देता है। सिर्फ एक मोहब्बत है जिसमें तना नहीं, इल्जाम नहीं, रसवाई नहीं, बेचैनी नहीं, बेकरारी नहीं, शर्मिंदगी नहीं, बेइतबारी नहीं, और वो अल्लाह पाक और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत है। याद रखें, घर आए मेहमान को खाने पीने के लिए पूछना आधा इनकार है। बगैर पूछे जो कुछ दस्तयाब हो सामने रखें, उससे घर में बरकत भी आएगी और अल्लाह पाक भी खूब राजी होगा। दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती और ज़माना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। अंदर की तैयारी खुद करनी है, बाहर से लोग मार्बल लगा देंगे। मुझे रंगों से नहीं, रंग बदलने वालों से डर लगता है।